خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 الگ الگ آپریشنز، 19 خارج جہنم واصل فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید ہونے والوں میں لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر، نائک محمد عثمان شامل۔ ISPR 1-on-1 ملاقات تھی تو اس میں انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جب تک کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ظاہر اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ لوئر کرم میں انفارچونیٹلی یعنی امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر وہاں پر زخمی ہو گئے۔ تو ایک بڑی مذموم حرکت ہے ہمارے اس امن کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ UAE نے $2 ارب رول اوور کر دیے۔ UAE صدر سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے سرمایہ کاری پر اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ معاشی سفارت کاری کی کوششوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ خوشائند ہے۔ بجلی کی قیمت کم ہونے تک صنعتیں اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ انسانی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا کئی سال سے جاری ہے۔ روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کرم میں امن معاہدے کے بعد ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک ہے۔ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ پبلک سیکٹر کی تمام درآمدات و برآمدات کا 60% گوادر بندرگاہ سے کرنے کی ہدایت۔ کابینہ نے سرمایہ کاری بورڈ اور چینی کمپنی میں ٹیکسٹائل پارکس کے قیام پر تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دے دی۔ FBR کے انفراسٹرکچر کو کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دینے کی بھی منظوری۔ FBR کے انتہائی حساس ڈیٹا کو سائبر حملوں سے بچایا جائے گا۔ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات۔ PTI کا مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات پر زور۔ مذاکرات کسی ڈیل نہیں، ملکی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ مطالبات تحریری شکل میں نہ ہونے پر مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت نے تاحال بانی سے ملاقات کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ عمر ایوب کا بانی PTI سمیت تمام اسیران کی رہائی کا مطالبہ۔ بغیر کسی رکاوٹ بانی سے ملاقات کروائی جائے تو حکومت کی سنجیدگی کا علم ہوگا۔ تاحال حکومت کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ 2 سال میں 20 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک کی معیشت کا برا حال، زیرو گروتھ ہے۔ ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے تنقیدی وار۔ کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، چاہتے ہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر ہمیں تشویش ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ فوری آنا چاہیے۔ سینیٹر شبیر فراز کا مطالبہ۔ تحریری مطالبات دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بانی سے ملاقات ہونے دے۔ بانی اور بشرا بی بی کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سلمان اکرم راجہ کی وضاحت۔ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کا انتظار۔ مطالبات تحریری طور پر نہ ملنے پر حکومت اور تحریک انصاف میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس بلانے کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ کسی بھی فریق نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ نہ کیا۔ مذاکراتی کمیٹی کو تاحال بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ مذاکراتی کمیٹی کلیئرنس ملنے کی منتظر۔ بانی PTI نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے نام جیل حکام کو دیے تھے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد کمیٹی ارکان بانی سے ملنے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے، میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے اور باہر نکل جاتا ہوں۔ ہمیں انفارمیشن جو آتی تھی سورس سے کہ جی 3 سال باہر چلے جائے، پھر میں کہا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں کر دیتے ہیں، آپ منہ نہیں کھولنا، چپ کر جائیں۔
آپ یہ نظام چلنے دیں. بنی گالہ کا میرے خیال میں آفر آیا, وہ کہہ رہے تھے علی میر گنگا پور شاید لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا علی بھئی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں, کس چیز کے لیے؟ بانی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے. علیمہ خان کا دعویٰ, بانی پی ٹی آئی نے بیک ڈور ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے. مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں. مذاکراتی کمیٹی کو کیوں بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ مذاکراتی کمیٹی بانی سے ملے گی تو بات آگے بڑھے گی. بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں: کارکنوں کی رہائی اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج کے نیچے بتائیں جو سب کو قابل قبول ہو. رول آف لا اور جمہوریت کے اندر جوڈیشل کمیشن ہی بنتے ہیں. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. داخلی سطح پر خطرات برقرار ہیں. ہم وقت تیار رہتے ہیں. عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشی اقدامات ضروری ہیں. کامیابی یہ ہے کہ شرپسند عناصر پر بروقت قابو پایا جائے, ان کے ٹھکانے ختم کیے جائیں. سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں. پرامن پاکستانیوں کے لیے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس. سول و عسکری حکام کی شرکت. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور تعاون کی ضرورت پر زور. چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سیکیورٹی پلان کی منظوری دی گئی. تمام کھلاڑیوں کو VVIP سیکیورٹی دی جائے گی. چائنیز کی سیکیورٹی سے متعلق عمل درآمد رپورٹ پیش. مزید اقدامات کے لیے احکامات جاری. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین. واہگہ بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق. پچھلے سالوں میں بھی یہ اٹیمپٹس ہو چکے ہیں کہ وفاقی حکومت کا حجم جو ہے وہ کیسے ختم کیا جائے, اور اس سے بہت اچھا کام ہوا ہے. اچھا, اب اس کا سکوپ کیا تھا؟ سکوپ تھا 43 منسٹریز, 43 منسٹریز. اینڈ منسٹریز کے علاوہ, کیوں ہم ہمیشہ منسٹریز کی بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی ان کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اینٹیٹیز, اصل بات تو وہاں آ کے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے. تو اس میں 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس. سو دیٹ واز the overall universe that we were asked to deal with. وفاقی حکومت کی 6 وزارتوں کی 1.5 لاکھ خالی اسامی کو ختم کر دیا. مالی اور سویپر جیسی اسامی کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. امور کشمیر, GP, سفیران, IT ٹیلی کام, نیشنل ہیلتھ سروسز, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وزارتوں کے معاملات پہلے مرحلے میں دیکھے. دوسرے مرحلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی, فوڈ سیکیورٹی ریسرچر کی وزارتوں کو دیکھیں گے. مرحلہ وار غیر ضروری اداروں کو ختم کریں گے. 43 وزارتوں ان کے ماتحت 400 محکموں کی رائٹ سائزنگ کا جائزہ لے رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 6 وزارتوں کے 80 اداروں کو کم کر کے 40 کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا وفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی لا رہے ہیں. جون تک رائٹ سائزنگ کا کام مکمل کریں گے. حکومت کا کام پالیسی فریم ورک دینا ہے, نوکریاں دینا نجی شعبے کا کام ہے. مذاکراتی کمیٹیز آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. بہتر ہے کہ اسی مینڈیٹ کے تحت جو مذاکرات کریں وہ اس پہ کامنٹ کریں, مگر ابھی تک جو چل رہے ہیں وہ مثبت چل رہے ہیں اور سیاستدان آپس میں بات چیت کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 2025 جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی سال ہوگا. اڑان پاکستان ہم نے پروگرام شروع کیا, اور اڑان پاکستان ایک اوورال ویژن ہے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویژن نہیں ہے. یہ پاکستان کا ویژن ہے. نیٹ میں بہت بہتری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. اور یہ اس پہ دیکھیں, دنیا میں سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان کے اندر ہے. الحمدللہ ہمارے اندر ICC چیمپئنز ٹرافی کرنے کی بھی کیپیسٹی موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کا عمل مثبت سمت میں جاری ہے. بات چیت سے ہی راستے نکلتے ہیں. 2025 سیاسی استحکام کا سال ہوگا. اڑان پاکستان کسی سیاسی جماعت کا نہیں, پاکستان کا ویژن ہے. اب تو بانی PTI بھی کہہ چکے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے. دفاعی اداروں اور اکنامی پر تنقید سے سب کا نقصان ہوتا ہے. آئندہ دنوں میں انٹرنیٹ میں مزید بہتری آئے گی. دنیا میں سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان میں ہے. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک.